بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اپنے قومی مفادات پر کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا۔ سینتے اگر میری دوست ہے تو تم ایک ذمہ دار افسر ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ سینتے کو تلاش کر کے خود تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تاکہ تم اس سے پوچھ گچھ کر کے ایک مرتبہ اپنا اطمینان کر لو۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا دامن بے داغ نکلے گا۔ اس کی آنکھوں سے بے یقینی جھلکنے لگی۔ تم سچے دل سے یہ باتیں کہہ رہے ہو؟ میرا ماضی میرا سب سے بڑا گواہ ہے۔ ملا سرکار کے خاتمے سے لے کر آج تک میں نے کبھی قومی مفادات پر آنچ نہیں آنے دی، لیکن اب تم نے مجھ پر ناروا پابندیاں لگا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم اپنے علاوہ اور کسی کو محب وطن نہیں سمجھتے۔ میں سینتے کی تلاش سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تم خود ہی اس کا کھوج لگاؤ گے۔ میں تمہارے ماتحتوں کے ہاتھوں نئی ذلتیں بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری ان کڑوی کسیلی باتوں نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا اور وہ نرم پڑتے ہوئے بولا، تم بلا وجہ برا مان رہے ہو۔ میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ ہم اپنے قاعدوں کے قیدی ہوتے ہیں۔ مجھے یہ سب نہ بتاؤ۔ میں نے بے رخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اسپیشل ٹاسک فورس میں کمانڈر کی مرضی قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ اپنی خواہشات کو قائدوں کا سہارا نہ دو۔ مجھے اب تم سے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ اس کا لہجہ دوستانہ ہو گیا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو کہ سینتے سے دوستی کی وجہ سے تم چیک لسٹ پر آ گئے ہو۔ اگر تم مجھ سے بھرپور تعاون کا وعدہ کرو تو میں اپنے ذمہ داری پر تمہیں مکمل آزادی دینے کو تیار ہوں۔ تمہاری کوئی نگرانی نہیں کی جائے گی۔ تعاون کے لیے میں کوئی بانڈ نہیں بھر سکتا۔ کیا میرے اب تک کے عمل سے تم نے میرے رجحان کا اندازہ نہیں لگایا؟ میں اس ملک میں قانون کو مطلوب ہوں۔ یہاں مجھے صرف اسپیشل ٹاسک فورس والوں کا سہارا ملا ہوا ہے۔ ان سے بھی بگاڑ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اگر تم اس سیدھی سی بات کو ذہن نشین کر لو تو تمہیں میری وفاداری پر شبہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میری خواہش ہے کہ وہ بدذات لڑکی تمہارے ذریعے ہی ہمارے قبضے میں آئے۔ میں کوشش کروں گا، لیکن ایک بات ابتدا ہی سے میرے ذہن میں چبھ رہی ہے۔ اس وقت اسے بھی سرا صاف کر لو تو بہتر ہوگا۔ اس نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، اگر سینتے کا سیلو اتنی ہی بڑی مجرمہ ہے تو تم نے اسے اسی وقت کیوں نہیں پکڑا جب اسے گیسٹ ہاؤس میں پہلی مرتبہ میرے کمرے میں دیکھا تھا؟ اس وقت تم نے ویرا کے حوالے سے اسے خطرناک قرار دینے کے علاوہ مزید کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اب وہ ایک بھیانک روپ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس وقت میں نے ویرا کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ میری ذاتی رائے تھی۔ اس نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ایک کہانی شروع کر دی، لیکن سینتے کو دیکھتے ہی میرے ذہن کو کرنٹ تھا لگا تھا۔ اسی وجہ سے میں تمہارے پاس سے اچانک ہی واپس چلا گیا تھا۔ دفتر میں نے پرانے ریکارڈ کی چھان بین کی تو مجھے سینتے کی تصویر کے ساتھ کافی مواد مل گیا۔ ہمارے ریکارڈ میں اس کا نام گلوریا کلارک ہے اور یہ اسرائیلی سیکرٹ سروس موساد کے لیے کام کرتی رہی ہے۔ تم خود سوچ سکتے ہو کہ پاکستان میں کسی اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ کی موجودگی کتنی خطرناک اور باعث تشویش ہو سکتی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے تم کو بھی ورگلا لیا ہے۔ وہ اول درجے کا جھوٹا اور مکار تھا۔ وہ اسرائیلی نسل پرستوں کے خلاف پاکستانیوں کی نفرت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے سینتے کے خلاف میرے دل میں نفرت ابھارنے کے لیے اسے بلا تعمل اسرائیلی ایجنٹ قرار دے دیا تھا، جبکہ حقیقت میں سینتے کا سیلو یا گلوریا کلارک کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ میرے جذبات سے کھیلنا چاہ رہا تھا جبکہ میں اس سے کھیل رہا تھا، اس لیے میں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حیرت سے کہا، وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے پھر تو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر ڈالوں گا۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم سینتے کو پکڑنے میں میری مدد کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ اس وقت میری پوزیشن بہت نازک تھی۔ وہ سارا کھیل میرا ہی سجایا ہوا تھا، لیکن نقلی ظفر مجھے بھول کر سینتے کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ میں اس کی غلط فہمی برقرار رکھتے ہوئے ہی اس کے عزائم سے باخبر رہ سکتا تھا۔ اسے میری نیت پر ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو پوری بساط الٹ سکتی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ سینتے کا سیلو کی تلاش کے لیے ویرا کو بھی یہاں بلا لوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد میں سینتے کے خفیہ روابط سے واقف ہو۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں خیال ظاہر کیا، ضرور بلا لو، لیکن اس معاملے میں ویرا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تمام تر ہمدردیاں سینتے کے ساتھ ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ہمارے ہاتھ ہی نہ آنے دے۔ اسے سنبھالنا
جتنا میرا کام ہے میں ویرا سے تمہارے شبہات کا ذکر ہی نہیں کروں گا. اس کے لیے گیسٹ ہاؤس پر حملہ کرنے والے نامعلوم دشمنوں کی کہانی چلتی رہے گی. باقی معاملات بعد میں دیکھ لیے جائیں گے. میں نے اسے اطمینان دلانے کی نیت سے کہا. میری تجویز پر اس کا چہرہ کھل اٹھا. میں اپنی جانب سے یہ تجویز نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے. میری اور تمہاری سوچ میں حیرت ناک حد تک یکسانیت پائی جاتی ہے. وہ کچھ دیر بعد واپس چلا گیا. اس دوران میں مجھے اس کے بائیں ہاتھ پر نگاہ ڈالنے کا موقع مل گیا تھا اور اس ہاتھ پر بھی سرجری کے خفیف سے نشانات پائے گئے تھے. میں نے ویرا کو طلب کرنے کی بات اس مقصد سے چھیڑی تھی کہ میں سینتے کا سیلو والا ڈرامہ ختم کرنا چاہ رہا تھا. اس کردار نے اپنا مقصد بخوبی پورا کر لیا تھا اور اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی. دوسری طرف ویرا کے لیے وہ روپ خطرناک بھی جا رہا تھا. وہ ویرا کے روپ میں آنے کے بعد پوری بے خوفی کے ساتھ نقل و حرکت کر سکتی تھی. ظفر کے آدمی سینتے کے خیالی کردار کو ڈھونڈتے ہی رہ جاتے. میری پچھلی رات بھاگ دوڑ میں گزری تھی اور صبح بھی جلدی آنکھ کھل گئی تھی. اس لیے میں اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے بستر پر دراز ہو گیا. مختصر سی نیند لینے کے بعد میں نہا دھو کر تازہ دم ہوا اور ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا. بازاروں اور گلیوں میں کافی چہل قدمی کرنے کے باوجود میں اپنے تعاقب کا اندازہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. نقلی ظفر نے مجھے اس بارے میں یقین دانی ضرور کرا دی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھے کھلی چھوٹ دینے کی بجائے میری نقل و حرکت پر پوری نگاہ رکھے گا. شاید اس نے پچھلے تلخ تجربے کی بنا پر کسی گاگ آدمی کو میرے پیچھے لگایا تھا جس کا سراغ لگانا مشکل تھا. میں نے ایک پبلک کال آفس سے پہلے ویرا کو فون کر کے پروگرام سمجھایا کہ اسے سینتے کا سیلو کا بحروب ختم کر کے اپنے اصل حلیے میں میرے پاس پہنچنا تھا. امکان یہ تھا کہ سینتے کے سلسلے میں نقلی ظفر کے آدمی شاید ایئرپورٹ کی بھی نگرانی کر رہے ہوں گے. اس لیے میں نے ویرا سے کہا کہ وہ ظفر سے ملاقات ہونے کی صورت میں بس سے اپنی آمد کا ذکر کرے. لیکن ویرا کے پاس اس سے بہتر تجویز موجود تھی. اس نے کہا کہ وہ فلائنگ کوچ کے ذریعے 4-5 گھنٹے میں لاہور پہنچ جائے گی اور پھر کراچی سے براستہ لاہور پنڈی آنے والی پہلی پرواز سے واپس لوٹ آئے گی. وہ خود بھی اپنے بحروب سے جلد از جلد نجات حاصل کرنا چاہتی تھی. وہ طریقہ ہر اعتبار سے محفوظ تھا. نقلی ظفر کے آدمی یہ دیکھ لیتے کہ ویرا کراچی سے آنے والی پرواز سے پنڈی پہنچی ہے تو انہیں ویرا اور سینتے کے بارے میں پورا یقین ہو جاتا کہ وہ دو الگ شخصیات ہیں. ان کے لیے یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا کہ ویرا اس طیارے میں کراچی سے سوار ہوئی تھی یا لاہور سے سفر کا آغاز کیا تھا. ویرا سے بات ختم کرنے کے بعد میں نے کراچی فون کیا تو میری کال غزالہ نے ہی ریسیو کی. شکر ہے کہ تمہیں کراچی کا خیال تو آیا. اس کی آواز سے خوش طبی جھلک رہی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ اپنی سہیلی سے تمہاری کوئی جھڑپ ہو گئی ہے. جب ہی تمہیں گھر یاد آیا ہے. تمہاری بد دعا سے ہم دونوں الگ الگ ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں. یہاں کھیل شروع ہو چکا ہے. بس یہ دھیان رکھنا کہ اتفاق سے ظفر کا فون آ جائے تو اسے یہ نہ بتانا کہ ویرا میرے ساتھ پنڈی گئی تھی. اس کے روپ بدل کر سفر کرنے کے بعد اس اعتراف کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی. اتنی بات اب میں بھی سمجھ لیتی ہوں. یہ بتاؤ کہ تمہاری واپسی کب تک ہو رہی ہے؟ کل رات ہی یہاں پہنچے ہیں. واپسی میں 2-3 دن اور لگیں گے. فی الحال میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. موقع نکال کر میں خود ہی تمہیں فون کرتا رہوں گا. سلطان شاہ کے کیا حال چال ہیں؟ تمہاری غیر حاضری میں وہ بہت سنجیدہ اور بردبار ہو جاتا ہے. نکرئی ہنسی کے ساتھ جواب آیا. میں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا. کراچی فون کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میرے باہر نکلنے کے بعد میرا تعاقب کرنے والا اس پی سی او میں پہنچے تو اسے یہ ضرور معلوم ہو کہ میں نے کراچی فون کیا تھا. وہ نقلی ظفر کو گمراہ کرنے کی ایک چال تھی. وہ یہی سمجھتا کہ میں نے ویرا کو پنڈی طلب کرنے کے لیے کراچی بات کی تھی. طویل چہل قدمی کے بعد میں اپنے ہوٹل میں لوٹ آیا اور کمرہ بند کر کے بلیک ڈاگ کی باقی ماندہ بوتل سے ہرکے نشاد کشید کرنے میں مصروف ہو گیا. میں کھانے سے فارغ ہو کر گہری نیند سویا ہوا تھا کہ دروازہ پیٹے جانے کے مسلسل شور سے ہڑبڑا کر میری آنکھ کھل گئی. میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ دوبارہ کوئی مصیبت نازل ہو گئی تھی. میں نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی تو وہ صبح کے 3 بجا رہی تھی. میں نے تکیے کے نیچے سے بیم گن نکالی اور بستر چھوڑتے ہوئے کون ہے کی ہانک لگائی. نیچے تمہارا فون ہے, جلدی آ کر بات کر لو. وہ ہوٹل کے ایک بہرے کی آواز تھی. میں بلٹ گرانے کے بعد تیزی سے نیچے پہنچا تو دوسری طرف سے ویرا بول رہی تھی, میں نائٹ کوچ سے پنڈی پہنچ گئی ہوں اور فلیش مین ہوٹل میں تمہاری منتظر ہوں. مجھے ایئرپورٹ سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. میں ان میں سے ایک کو زخمی اور دوسرے کو شاید زیادہ زخمی کر کے بمشکل یہاں تک پہنچی ہوں. میرا خیال ہے کہ تمہارے دوست کی نیت میں ابھی تک فطور باقی ہے. میں ابھی آ رہا ہوں, میرا انتظار کرو. میں نے کوئی جوابی تبصرہ کیے بغیر کہا. کمرہ مس لیزلی گومز کے نام پر لیا گیا ہے, 22 نمبر. اسی کے ساتھ فون بے جان ہو گیا. ہوٹل کا مینیجر اپنی گہری نیند خراب ہونے کی وجہ سے بیزاری کے عالم میں مجھے گھورے جا رہا تھا. میرے فارغ ہونے پر
तुरश रुई के साथ बोला, साहब तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में आ गए हैं। दोपहर में स्पेशल पुलिस वालों की गार्ड ने दावा बोल दिया था और अब इस फोन ने परेशान कर दिया। फिक्र न करो, मैं अभी ये होटल छोड़ रहा हूँ। मैंने जेब में हाथ डालते हुए कहा, मेरा हिसाब क्या है? हिसाब किताब तो सुबह सेठ ही करे। इसने बेपरवाही से कहा, क्योंकि मैंने होटल में ज्यादा रकम जमा कराई हुई थी, कल किसी वक्त आकर हिसाब कर लेना। मैंने कमरे में जाकर अपना थैला समेटा और लिबास तब्दील करके होटल छोड़ दिया। बाहर निकलते ही मैंने एक इंसानी हवले को एक गली में गायब होते देखा और गहरा सांस लेकर रह गया। अल्बर्टो वेलिसा अपनी कमीनगी और वादा खिलाफी के बारे में मेरी तमाम तवक्कुआत पर पूरा उतर रहा था। मुझे यकीन था कि एयरपोर्ट से वीरा के अगवा की नाकाम कोशिश भी इसी के आदमियों की हरकत थी। वीरा ने दूसरे आदमी को ज्यादा जख्मी करने का तज़किरा करके ये वाजे कर दिया था कि वो मारा गया था। इस वक्त तक इस बात की सारी अलामात मौजूद थी कि अल्बर्टो वेलिसा हमारे खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स की नफरी इस्तेमाल कर रहा था और इस तरह इसने वीरा के हाथों STF का एक आदमी मरवा दिया था और ऊपर वाले इसकी इन गंदी हरकतों से बेखबर थे। मैं होटल से निकलकर लियाकत चौक पहुंचा तो वहां से टैक्सी मिल गई। वो ना भी मिलती तो मैं पैदल ही फ्लैशमैन तक मार्च कर सकता था। इस तरह मेरा ताक़ब करने वाला कहीं ना कहीं मेरी नजर में आ सकता था। वीरा अपने कमरे में मेरी मुंतजर थी। इसने मुस्कुराते हुए मुझे बताया कि अपना बचाव करते हुए इसका बायां बाजू जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने दोनों दुश्मनों पर हावी रही थी। इसने मेरे अंदाजे की तायद करते हुए बताया कि इनमें से एक बेहोश हो गया था जबकि दूसरे की गर्दन की हड्डी टूट गई थी और इसके जानबर होने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। वीरा ने इन दोनों को पिछले पायदान में डालकर इन ही की कार में पिंडी तक का सफर तय किया था। फिर वो कार सैटेलाइट टाउन के करीब छोड़कर एक टैक्सी से होटल में पहुंच गई थी। वीरा से मालूमात हासिल करने के बाद मेरे लिए अपने गुस्से पर काबू पाना दुश्वार हो गया। मैं अल्बर्टो को फोन करके इससे शदीद एहतजाज करना चाहता था, लेकिन वीरा ने मुझे रोक दिया। इसके एक आदमी को हलाक करके वीरा ने इस पर अपनी बालादस्ती साबित कर दी थी। इसका ख्याल था कि लाश दस्तयाब होने के बाद अल्बर्टो ही की जानब से किसी रद्द अमल का इंतजार करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। मरी रोड के सस्ते होटलों के मुकाबले में फ्लैशमैन होटल का वो रोशन, साफ सुथरा और कुशादा कमरा एक नेमत से कम नहीं था। मेरा गुस्सा फरू करने के लिए वीरा ने फौरन ही अपनी बोतल से स्कॉच के 2 पैक बना लिए और हम गुजरे हुए वाकयात पर रायजानी में मसरूफ हो गए। कराची से अव्वल खान की आमद का जिक्र सुनकर वीरा चौंक पड़ी। हमें उसके आने से पहले ही कुछ न कुछ करना होगा। इसने कहा, अव्वल खान के आते ही वो समझ लेगा कि इसके गिर्द जाल कसा जा रहा है। इस वक्त इस पर हाथ डालना मुश्किल हो जाएगा। अव्वल खान की मदद के बगैर हम STF के बड़ों से राबता नहीं कर सकते। इसकी जरूरत ही क्या है? इसे घेर कर पकड़ लो, इस वक्त वो आसानी से हाथ आ जाएगा। STF वालों पर इसका शदीद रद्द अमल हो सकता है। ये बात पहले भी हो चुकी है। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। तुम इसके फिंगरप्रिंट्स का राज मालूम कर चुके हो। तुमने अव्वल खान को भी एतमाद में ले लिया है। अगर वो हमारे हाथों मारा भी गया तो हम ये साबित कर सकते हैं कि वो जफर नहीं बल्कि एक खतरनाक गैर मुल्की एजेंट था और STF में घुसकर तुम्हारे कौमी मफादात को सबूताज कर रहा था। वीरा की बात मकूल थी। हमारे सारे खदशात इसी वक्त तक दुरुस्त थे जब तक हमें अल्बर्टो वेलिसा के फिंगरप्रिंट्स का हैरत अंगेज राज मालूम नहीं हुआ था। इस इंकशाफ ने तो अव्वल खान के एतमाद की बुनियादें भी हिलाकर रख दी थी और वो बजाते खुद पिंडी आने पर आमादा हो गया था। वीरा ने मशवरा दिया कि मैं इसके अगवा की नाकाम कोशिश का जिक्र किए बगैर नकली जफर को इसी वक्त अपने होटल आने की दावत दूं और फिर हम इसे लेकर किसी दूर अफ्तादा वीराने की तरफ निकल जाएं, जहां आजादाना तशद्दुद के जरिए इसकी जुबान खुलवाने की कोशिश की जा सके। लेकिन मैंने वो मशवरा रद्द कर दिया। इस हरामजादे ने मेरी निगरानी खत्म करने का वादा किया था, लेकिन निगरानी मुसलसल जारी है। इतना फर्क जरूर पड़ा है कि मेरा पीछा करने वाले बहुत ज्यादा मोहतात हो गए हैं। मेरी राजा दरबार होटल से यहाँ मुंतकिली की खबर मिलने पर वो जरूर किसी रद्द अमल का मुजाहरा करेगा। हो सकता है कि वो सैनते कासीलों की रुपोशी से जलाकर हम दोनों ही को पकड़वाने का फैसला कर चुका हो। इस वक्त हमें पहल करने के बजाय इसके रद्द अमल का इंतजार करने की जरूरत है। तुम शायद भूल रहे हो कि पहल करने वाला हर हालत में फायदे में रहता है। मुझे सब याद है, लेकिन मैं अल्बर्टो की असाबी और ज़हनी हालत के पेश नजर इंतजार करने को बेहतर समझ रहा हूँ। इसकी हमाकतों की वजह से हमें कोई न कोई बड़ी कामयाबी नसीब हो ही जाएगी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। इस होटल में इंटरकॉम पर पेशगी इतला के बगैर किसी मुलाकाती का यूं बराह रास्त कमरे पर चला आना हैरतनाक था। हम दोनों ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मैंने बढ़कर दरवाजा खोल दिया। अल्बर्टो वेलिसा दरवाजा खुलते ही मुझे धकेलता हुआ अंदर घुस आया। इसके तेवर खासे खुशगमनाक थे और वो अकेला नहीं था। इसके पीछे 4 सेहतमंद और मजबूत
مضبوط آدمی بھی تھے جو اس کی تقلید کرتے ہوئے کمرے میں آ گئے تھے۔ آخری آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ جو جہاں ہے وہیں رک جائے اور اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لے۔ تم پانچوں میں سے جس نے بھی میری اس ہدایت سے انحراف کیا اسے میں بے دریغ گولی مار دوں گا۔ ان کے اندر آتے ہی میں نے پھرتی کے ساتھ بیم گن نکال کر سرد اور شفقانہ لہجے میں کہا۔ کمرے کا دروازہ کھولے جانے کے بعد وہ لوگ جس دیدہ دلیرانہ انداز میں اپنی بالادستی کا اظہار کرتے ہوئے اندر گھستے چلے آئے تھے، اس کی بنا پر میری کھوپڑی یک بیک چٹک اٹھی تھی اور میں نے البرٹو بیلیسا کے ساتھ ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر برابری سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اسے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دینی چاہتا تھا کہ وہ اپنی اداکاری میں بری طرح ناکام رہا ہے اور ہم لوگ اسے اسپیشل ٹاسک فورس کے ایک ذمہ دار افسر کی بجائے ملک دشمن اور غدار تصور کرتے ہیں، کیونکہ وہ ظفر کی شخصیت چرا کر ہمارے ایک اہم اور حساس ادارے میں گھس بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میری دھمکی سنتے ہی البرٹو بیلیسا کمرے کے وسط سے پلٹا۔ وہ واقعی بلا کا مکار اور بہت بڑا اداکار تھا، کیونکہ چند لمحوں پہلے تک اس کے چہرے پر نظر آنے والی درشتی اور خوش غمناکی پل بھر میں کافور ہو چکی تھی اور اس کی چمکدار آنکھیں متحیرانہ انداز میں میری طرف نگراں تھیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس نے اپنی حیرت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے مجھ سے احتجاج کیا۔ کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر ویرا اور اس کے ہمدردوں سے مل گئے ہو؟ میں نے تم پانچوں کی بدماشی کا مظاہرہ دیکھنے تک غیر جانبدار تھا، لیکن اب مجھے تم لوگوں کی حرکات پر مجرمانہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ میں بدماشی کا جواب بدترین بدماشی سے دوں گا۔ تم بلا وجہ برہم ہو رہے ہو۔ البرٹو بیلیسا نے میری بات کاٹتے ہوئے نرمی کے ساتھ کہا۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارا یوں اندر گھسانا شائستگی کے خلاف تھا، لیکن شاید تم بھول رہے ہو کہ ہم نہایت غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہیں۔ ایسے حالات میں اضطراری طور پر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ غنیمت یہ تھا کہ پہلے البرٹو بیلیسا پھر اس کی تقلید میں بقیہ چاروں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے، جس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ ہوٹل کی حدود میں براہ راست تصادم سے گریز ہی کرنا چاہ رہے تھے۔ میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اسپیشل ٹاسک فورس کے ساتھ تمہارے مراسم غیر روایتی اور دوستانہ رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ جلد بازی میں قائم کی ہوئی کسی رائے کی وجہ سے ان مراسم کو تباہ نہ کرو۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے حیرت ناک سکون اور نرمی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ میں تفصیلات میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ پوری کہانی سن لینے کے بعد تم میری ذہنی کیفیت کو بہتر طور پر سمجھ سکو گے۔ میں اس وقت کئی بڑی مشکلات سے دوچار ہوں۔ اس وقت میری نگاہیں البرٹو بیلیسا پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ماتحت اس کی زندگی کو داؤ پر لگا کر کوئی حرکت کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں نے بیم گن کی نال بھی براہ راست اسی کے سینے کی طرف اٹھائی ہوئی تھی۔ میرے دل میں اس کی طرف سے قہر و غضب کا ایک طوفان بھرا ہوا تھا، لیکن میں ایک ہی سانس میں اپنی ساری بڑاس نکال کر اسے قبل از وقت اپنے کھیل سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کے خلاف کوئی دو ٹوک رویہ اختیار کرنے کی بجائے اپنے ذہنی انتشار کا کھوکھلا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں وہی کچھ کرنا چاہتا تھا جس کی وہ مجھ سے توقع کر رہا تھا، لیکن آسانی کے ساتھ نہیں۔ چند موٹی موٹی باتیں اسے جتانی ضروری ہو گئی تھیں۔ یہ راجہ دربار جیسی تیسرے درجے کی کوئی سرائے نہیں ہے جو تم چار اجنبیوں کے ساتھ سینہ تان کر میری خوابگاہ میں گھس آئے۔ میں نے بدستور بفرے ہوئے انداز میں کہا، لیکن البرٹو بیلیسا نے میری بات درمیان میں سے اچک لی۔ ان میں کوئی بھی اجنبی نہیں ہے۔ یہ چاروں ایس ٹی ایف کے جان باز ہیں اور دوستوں کے احترام کی اہمیت سے خوبی واقف ہیں۔ میں ان کی اس بار میں نے اسے بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا اور دوبارہ اپنا احتجاج شروع کر دیا۔ آج دوپہر میں ایس ٹی ایف کے آدمیوں نے راجہ دربار ہوٹل کے باہر میرے ساتھ گنڈا گردی کی، پھر اندر تم نے مجھ پر آنکھیں نکالنی شروع کر دیں اور اس وقت پھر وہی سب ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ مجھے تو یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے تم نے مجھے اچانک کسی اور اینک سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اپنی انگلی ٹریگر پر سے ہٹا لو، اس نے تقریباً خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ تم بہت زیادہ غصے میں ہو، کہیں غیر ارادی طور پر تمہاری انگلی کے عضلات نہ کھینچ جائیں۔ پھر وہ فوراً ہی اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم میں سے کوئی ڈینی کی مرضی کے خلاف حرکت نہیں کرے گا۔ ڈینی کے ہاتھ میں کوئی عام کھلونا نہیں بلکہ بیم گن دبی ہوئی ہے، جس کے فائر ہوتے ہی گولی نہیں چلتی بلکہ لیزر شعاعوں کی مہلک اور بے آواز دار اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو راکھ کر دیتی ہے۔ ویسے یہاں عام کھلونا بھی ہے۔ ویرا نے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا پستول فضا میں لہراتے ہوئے کہا۔ اس کے میگزین میں 7 جاندار گولیاں موجود ہیں اور میرا نشانہ بالکل بے خطا ہے۔ تم خاموش رہو۔ البرٹو بیلیسا اس کی طرف متوجہ ہو کر سرد لہجے میں بولا، ڈینی کو بلا وجہ مشتعل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد ہم کھل کر بات کر لیں گے۔ ویرا بے پرواہی سے اپنے شانے جھٹک کر مسکرا دی۔ اس وقت اس کی مسکراہٹ بہت سرد اور شفقانہ نظر آئی۔ اس نے بھرپور انداز میں ان پانچوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ میں چند ثانیوں تک خاموشی کے ساتھ وسیلے انداز میں اسے گھورتا
گورتا رہا، پھر گراتے ہوئے بولا، تمہارے پے در پہ وعدہ خلافیوں کے بعد میں نے تم پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتا۔ اپنے چاروں آدمیوں کو باہر بھیجنے کے بعد ہی تم مجھے اپنی حقیقت پسندی یا معقولیت کا یقین دلا سکو گے۔ تم چاروں باہر جاؤ اور میری واپسی کا انتظار کرو۔ البرٹو ویلیسا نے فوراً ہی فرمان جاری کر دیا۔ وہ چاروں اپنے ہاتھ گرائے بغیر بیک وقت نکاسی کے راستے کی طرف پلٹے ہی تھے کہ میں نے للکار کر انہیں روک لیا، ٹھہرو۔ پھر میں البرٹو سے ہی مخاطب ہو گیا، اس کی بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ چاروں یہاں سے نکلنے کے بعد بھاری کمک لے کر دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے؟ تم مجھے اپنا یرغمالی بنا رہے ہو؟ وہ حیرت اور قدرے صدمے کے ساتھ بولا، تمہیں ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو مجھے اڑا دینا۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے کمانڈر کی ایسی موت پسند نہیں کریں گے۔ جاؤ، میں نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، اور دروازہ بند کر دو۔ اجازت دو تو میں اپنے ہاتھ گرا کر کرسی پر بیٹھ جاؤں۔ ان چاروں کے چلے جانے کے بعد البرٹو ویلیسا کے لہجے سے رہی سہی آن بھی رخصت ہو گئی۔ ہاتھ گرانے سے پہلے تم کو اپنی جامہ تلاشی دینی ہوگی۔ میں نے پسپا ہوئے حریف پر دباؤ بڑھایا۔ میں تیار ہوں، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، میری اندرونی جیب میں بھرا ہوا سروس پستول موجود ہے، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں مل سکے گا۔ میں نے آنکھ سے ویرا کو اشارہ کیا اور اس نے پل بھر میں البرٹو ویلیسا کو نہتا کر دیا۔ اس کی جامع تلاشی میں اشاریہ 3-2 کے بھرے ہوئے پستول کے علاوہ اور کچھ برآمد نہیں ہوا تھا۔ اب تم اپنے ہاتھ گرا کر بیٹھ سکتے ہو، چاہو تو تمہیں اسکاچ کا ایک گلاس بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس نے میرے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، وہ واقعی ایک گاگ آدمی تھا اور برا وقت آ جانے پر مصلحتوں کی آخری حدود سے تجاوز کر جانے میں بھی کوئی برائی نہیں سمجھتا تھا۔ اسے اچھی طرح میرے تیوروں کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگانے کے بعد اپنا گلاس اٹھا لیا۔ بیم گن بدستور میرے ہاتھ میں موجود تھی، لیکن اس کی نال فرش کی سمت جھکی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں ویرا نے اسکاچ کا ایک گلاس البرٹو ویلیسا کے حوالے بھی کر دیا۔ اس نے ویرا کا شکریہ ادا کرتے ہی گلاس اپنے منہ سے لگا لیا۔ میرے لیے وہ صورتحال بہت دلچسپ اور سنسنی خیز تھی۔ دو خونخوار حریف ایک ہی چھت کے نیچے ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے اور اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مذاکرات کے خواہاں تھے۔ مجھے البرٹو ویلیسا کے شرمناک عزائم کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا، جبکہ وہ میرے اخذ کیے ہوئے نتائج کے بارے میں بے یقینی اور تذبذب کا شکار تھا، اور میں اسی فرق سے فائدہ اٹھانے پر تلا ہوا تھا۔ اب بتاؤ کہ تم میری کن پے در پہ وعدہ خلافیوں پر اشتعال میں آئے ہوئے ہو؟ البرٹو ویلیسا نے اپنا گلاس آدھا کرنے کے بعد برائی ہوئی آواز میں کمرے کی فضا میں چھایا ہوا سکوت توڑا۔ اسلام آباد میں روحی کے گیسٹ ہاؤس میں ہم پر جو شب خون مارا گیا، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ نامعلوم حملہ آوروں کا سراغ لگانے کے بجائے تم ہم پر دباؤ بڑھاتے جا رہے ہو۔ یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے تمہیں میری کہانی پر یقین نہ آیا ہو۔ میں نے اس کے خلاف فرد جرم کو طویل کرنے کی نیت سے ابتدا سے ہی بات شروع کر دی۔ وہ بہت پرانا قصہ نہیں ہے، البرٹو ویلیسا نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ گیسٹ ہاؤس کی مالکہ نے تمہاری کہانی کی حرف بے حرف تصدیق کی ہے۔ وہاں کے تہہ خانے والے کمرے میں پھیلی ہوئی تباہی اور خون کے دھبے تمہاری بیان کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے اس معاملے پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ میرے آدمی اس معاملے پر کام کر رہے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ وقت تو دینا ہی ہوگا۔ ان سے فوری نتائج حاصل کرنے کی توقع زیادتی کے مترادف ہوگی۔ تم ان کاموں کی مشکلات سے بخوبی واقف ہو، وقت گزرنے کے بعد وہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ میں نے تیزی سے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ان میں سے کم از کم 2 نقاب پوش بری طرح لہو لہان ہونے کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے۔ انہیں طبی امداد کے لیے فوری طور پر اسلام آباد یا راولپنڈی کے کسی ہسپتال میں لے جایا گیا ہوگا۔ خون نہ دیے جانے کی صورت میں ان کی موت ناگزیر نظر آ رہی تھی۔ اگر تم ہسپتالوں کے ریکارڈ کی چھان بین پر پوری طرح دھیان دیتے تو اب تک اصل مجرم نہ صحیح ان کے زخمی ساتھی تمہاری گرفت میں آ چکے ہوتے، لیکن تم انہیں سینتے قاتلوں کے دشمن قرار دے کر نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ پہلی ذکر یاد آتے ہی وہ بلبلا اٹھا۔ اس میں یہ اعتراف کرنے کا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ حملہ کرنے والے بھی اسی کے آدمی تھے۔ انہیں ایک تیسرا فریق قرار دینے کی کوشش میں وہ کہہ رہا تھا، ہم پاکستان کی سرزمین پر یہاں کے قانون کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ سینتے قاتلوں کے دشمن تھے، تب بھی انہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جب اور جہاں چاہیں خون کی ہولی کھیلنی شروع کر دیں۔ ہم انہیں کیفر کردار کو پہنچائیں گے، مگر ہمیں وقت درکار ہے۔ پھر تم نے میرے بات پر اعتماد نہیں کیا۔ حملے سے بچ نکلنے کے بعد میں نے تمہیں خود اپنی کمین گاہ کا پتہ بتایا تھا اور تم نے حفاظت کے بہانے میری نگرانی شروع کرا دی۔ کل دوپہر تمہارے آدمیوں نے میرے ساتھ بہت توہین آمیز سلوک کیا تھا۔ خود تمہارا رویہ بھی قابل تعریف نہیں تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ سینتے قاتلوں جلد از جلد تم سے ملنے کی کوشش کرے
کرے گی, صرف اسی لیے وہ جال بچھایا گیا تھا. اس کے بارے میں تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے, مجھے برا نہیں ماننا چاہیے. میں آنکھیں نکال کر حیرت سے گرایا. وہ لوگ میری گردن دبوچ کر پستول کی زد پر مجھے تمہارے سامنے لائے تھے اور تم کہتے ہو کہ مجھے برا نہیں ماننا چاہیے. خیر, وہ میرے آدمیوں کی ناسمجھی اور بدتمیزی تھی. میں نے اس وقت بھی انہیں پھٹکارا تھا اور اب بھی خود تم سے معذرت خواہ ہوں. ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دل برے نہیں کرنے چاہیے. لیکن سینتے کا سیلو کہاں ہے؟ میں اس کی سلامتی کے بارے میں سخت فکر مند ہوں. ویرا نے موقع ملتے ہی اپنی تشویش بھی ظاہر کر دی, کیونکہ اس کا اصل رول تو سینتے کا سیلو کی فرسٹ کزن ہی کا تھا اور اسے سینتے کے بارے میں فکر مند ہونا ہی چاہیے تھا. اس پر بعد میں بات ہوگی. البرٹو ویلیسا ہاتھ اٹھا کر اضطراری انداز میں بولا, پہلے ڈینی کی غلط فہمیوں کا رفع کیا جانا ضروری ہے. ہم نے ساری باتوں کو ایک دوسرے میں گڑمٹ کر دیا تو ہم مصالحت کی بجائے محاذ آرائی میں ہی الجھے رہ جائیں گے. میں تم سے ویسی بھی تفصیلی بات کرنی چاہتا ہوں. ان سب باتوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. معزز ناظرین, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. معزز ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. ISI پاک آرمی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.